حکیم صاحب، پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی تھی، وہ واقعات کو بھی یاد رکھتے تھے، اگر کوئی ان کو چیز کہی جاتی تھی تو وہ بھی ان کو بھولتی نہیں تھی. تو آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسپیشلی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جی سبق یاد نہیں ہوتا، یا بچوں کا مسئلہ ہے کہ جی ان کو وہ لرننگ اس طرح سے یاد نہیں ہوتی. بڑے لوگ وہ ہیں جی وہ میں بھول گیا تھا. تو یہ ایک عام پریکٹس ہو چکی ہے، تو جس کی وجہ دماغی کمزوری کہا جاتا ہے کہ یہ دماغی کمزوری ہے. تو دماغی کمزوری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغی کمزوری میں نا خشکی، ڈرائنس کا بہت بڑا کردار ہے. ہم آج کل جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے. اب جتنی بھی دماغ کو تیز کرنے والی چیزیں ہیں وہ رطوبت والی ہیں، یعنی کہ جیسے مغزیات ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، جب بچے حفظ کرتے تھے تو ان کو بادام کی گری دی جاتی تھی. بادام کی گری کیا، اس کے اندر آئل ہوتا ہے، رطوبات ہوتی ہیں. دوسرا اس سے بھی بڑا عمل ہے وہ یہ کہ سجدہ لمبا کیا جائے. اس سے بھی زبردست قسم کی بات ہے کہ سجدہ لمبا کیا جائے. اب سجدہ لمبا کیا، اس میں کیا لاجک ہے؟ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں خون کا دورانیہ سارا دماغ کی طرف جاتا ہے. جب دماغ کی طرف جاتا ہے تو آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ماسٹر صاحب کہتے تھے اسے کان پکڑا دو. جب کان پکڑتے تھے تو تھوڑی دیر بعد کان سرخ، منہ سرخ، چہرہ سرخ. اب ہمیں تو جب چھوٹے ہوتے تھے ڈر سے ہی یاد ہو جاتا تھا، لیکن اس میں ایک لاجک یہ بھی تھی کہ خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا تھا، خون کی روانی بہتر ہو جاتی تھی. اور سجدہ دیکھیں جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کتنی کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنا حافظہ تیز ہوگا ان کا. بالکل ایسے، نو ڈاؤٹ. اور اس میں کیا تہجد کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس لیے تہجد پڑھیں اور اس میں سجدہ لمبا کریں. اگر کم از کم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو جب عام نماز پڑھتے ہیں اس میں ہی سجدہ لمبا کر لیں. زیادہ تسبیحات سجدے میں کہیں، زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں، تو اس سے آپ کی یادداشت جو ہے بالکل طاقتور ہو جائے گی، دماغ طاقتور ہو جائے گا. کھانے کے لیے کیا استعمال کریں؟ اس میں بادام کی گری اور کشمش، میوہ جسے کہتے ہیں، وہ لا کے ایک ڈبے میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کریں، روزانہ والدین یا بچہ خود یہ سورہ تلاوت کرے اور اس کے اوپر پھونک مارتا رہے. دن میں جب یاد ہے سورت پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتا. سورت کون سی؟ بڑی آسان سی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ صورت پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارتے رہے روزانہ. پھر وہ چیز جو ہے نا بچہ ڈیلی اسے چند گریاں دے دیں کھانے کے لیے اور کشمش دے دیں. یہ ڈیلی پڑھنی ہے سورت؟ ڈیلی پڑھ کے پھونک ماری جائیں، جتنی ماری جائیں گے اتنا ہی فائدہ. جار بھر دیں نا، پورا مہینہ چل جائے. بالکل. تو پڑھتے رہیں. اور اسی میں دیکھیں نا کوزہ مصری اور بادام، بادام کی کشمش میوہ. اچھا کشمش. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کلیہ آملے کا مربع صبح نہار لازمی کھلائیں. دماغ کے لیے، بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، سٹمک کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے بہترین چیز ہے. سب سے زیادہ اہم یہ دماغ کے لیے ہے. تو یہ استعمال کرو. آملے کا مربع بہترین چیز ہے. نظر آپ دیکھیں دماغی جو ہے نا اس کے اندر طاقت اتنی زبردست ہو جائے گی، آپ حیران ہوں گے کہ 10 سال پرانی چیزیں بھی نہیں بھولیں گی. اور سبق ایسے یاد ہوگا. یہ کلیہ کر لیں اللہ کے حکم سے. امتحانوں میں اس کا رزلٹ دیکھیں بچے کا، کہنا نا وہ پنجابی سارے پرچیاں جو پاس ہوئے گا اللہ کے حکم سے. تو یہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑا ہو چھوٹا ہو، بچہ ہو، حفظ والا بچہ ہو، آپ کے امتحان آ جائیں. بلکہ ایک اور دعا بتا دیتا ہوں، جب بھی ہمارے امتحان ہوتے تھے ہم یہی دعا پڑھتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک اور بہترین دعا چھوٹی سی، رب زدنی علما. یہ کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی وہ جو دماغ کتنا تیز ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. آپ کو چیزیں بھی یاد رہیں گی اور آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا پیپروں میں، حفظ میں، ہر چیز میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. اور یہ نسخہ یہ والا استعمال کرنا جو آپ نے بتایا.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اور ایڈیشن کی جا سکتی ہے کھانے میں، ڈائٹ میں؟ ڈائٹ میں فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، چائے، کولڈ ڈرنک اور جتنی بھی ہماری بیکری آئٹم ہیں یہ بند کریں. دودھ کا استعمال، ناشتے میں تو بیکری آئٹم کے بغیر وہ کہتے کھانا کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے، اور بچے کا رزلٹ اچھا لے کے آنا ہے. اسے دلیا جو دیں، بادام کی گری میوہ ڈال کے، اسے ساگو دانہ دے دیں، ٹھیک ہے، دلیا گندم دے دیں کبھی، ٹھیک ہے، مربع گاجر بہترین چیز ہے وہ دے دیں، مربع بہی دے دیں، مربع سیب دے دیں. مکھن بادام اتنا زبردست ناشتہ ہے، جس کا دماغ کمزور رہتا ہے اس کے لیے مکھن تھوڑا سا اور ساتھ بادام کی گری. صبح نہار، رات کو بادام کی گری بھگو دیں، چھیل کے صبح دیں. آپ 1 مہینے بعد رزلٹ دیکھیں، اللہ کے حکم سے آپ کہیں گے اتنا زبردست قسم کا رزلٹ ہے اس کا. تو اس طرح چیزیں بہت ساری ہیں اگر ہم استعمال کرنا چاہیں.